تیسری چیز ہے وبیع الحکم. آپ حضرات غور کریں کیا ہے وبیع الحکم، یعنی فیصلوں کی فروختگی. جو قاضی ہوں گے اور جو جج ہوں گے وہ فیصلے کیسے کریں گے؟ وہ پیسوں کی بنیاد پر اور طاقتوں کی بنیاد پر وہ لوگ فیصلے کرنے لگیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس وقت عدل و انصاف بالکل ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کے درمیان میں جو فیصلے ہوں گے وہ کس بنیاد پر ہوں گے؟ پیسوں کی بنیاد پر ہوں گے، طاقت کی بنیاد پر ہوں گے. جس کے ہاتھ میں جتنی زیادہ پکڑ ہوگی، مضبوطی ہوگی، اور ایسے ہی جس کے پاس میں زیادہ مال و دولت ہوگا اسی کی بنیاد پر فیصلے سامنے آئیں گے. آج ہم غور کریں کہ غریبوں کی تو کہیں پر کوئی سنوائی ہوتی ہی نہیں ہے. لاچار اور جو لوگ بیچارے فقیر ہیں، غریب اور مسکین ہیں، ایسے لوگوں کی تو کوئی پوچھ تاچھ ہوتی ہی نہیں ہے. پہلے تو رشوتوں کا جو معاملہ تھا وہ چھپ چھپا کر کے ہوا کرتا تھا، لیکن آج جو رشوتیں دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، وہ تو کھلم کھلا لی جاتی ہیں. اور ایسے ہی جو فیصلہ سامنے آتا ہے وہ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ قاضی حضرات اور ایسے ہی حاکم جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا قلم تو اسی طرف چلے گا جس کی جانب سے موٹا لفافہ آئے گا. جی کیا کہا جاتا ہے؟ جس کی جانب سے موٹا لفافہ پیش کیا جائے گا اسی کے مطابق فیصلہ سامنے آئے گا. آج اگر کسی کی زمین کسی بھائی نے ہڑپ لی تو اب اگر وہ اس کے اوپر مقدمہ کرے اور اپنی زمین کو واپس لینا چاہے تو اسی وقت لے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس میں مضبوط پکڑ ہو، اپنے پاس میں ایک طاقت ہو، مال و دولت اس کے پاس میں کثیر تعداد میں ہو، تو وہ اپنے حق میں اپنا فیصلہ کرا سکتا ہے، اپنی زمین کو واپس لے سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نہیں نوازا ہے تو پھر وہ اپنے حق میں فیصلہ نہیں کرا سکتا. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا ہے کہ آج نہ اس بات کی مسلمانوں کو پرواہ، اور غیر مسلمہ کا تو کہنا ہی کیا، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو ایمان ہے. مسلمانوں کو تو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اجازت، شریعت یہ نہیں اجازت دیتی کہ ہم اپنے کسی بھائی کا حق ماریں، اس کی زمینوں کو کاٹیں، اس کے کسی پلاٹ کے اوپر قابض ہو جائیں، یا ایسے ہی کسی کی زمین کے اوپر، کسی کی دکان کے اوپر، کسی کی مال و دولت کے اوپر زبردستی طاقت کے بل بوتے پر قبضہ جمع کر کے اور رشوتیں بھر بھر کے اپنے قبضے میں حکومتی طور پر اور کاغذی اعتبار سے بھی اس کو کر لیا جائے. کیا شریعت اس چیز کی ہمیں اجازت دیتی ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. ارے کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں خوف کرنا چاہیے. کیا ہمیں ساری زندگی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اس دنیا سے جانا نہیں ہے کہ تمام کی تمام زمینوں کے کاغذات ہم اپنے کفن میں رکھ کر کے لے جائیں گے؟ ساری کی ساری زمین اور سارا کا سارا مال و دولت جو بھی ہوگا سب ہماری قبروں کے اندر ہمارے ساتھ میں دفن کیا جائے گا. یہ 4 دن کی زندگی ہے اور اسی کے درمیان میں ہم بے شمار برائیاں کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں. یہ ایسے ہی دونوں کے درمیان میں جو رشوت کرنے والا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان میں جو بات چیت کرنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما. کیا فرمایا کہ رشوت دینے والے پر، ایسے ہی رشوت لینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان میں جو ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. وہ کبھی بھی رحمت اپنے اوپر نہیں دیکھ سکتا. لعنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کو دور کر دیا جائے، اس کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے، اللہ کی رحمتوں میں اس کا کوئی حصہ
نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دے تو آپ مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی کے اندر وہ بندہ خوشحال رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سوال و جواب ہم سے نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَبَيْعَ الْحُكْمِ، جب فیصلوں کی فروختگی ہونے لگے اور جو فیصلے وہ طاقت کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر ہونے لگے، تو ایسے زمانے کے اندر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان کو موت آ جائے، اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔